طلباء نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد یہ روبوٹ بنایا تھا، آخر اس کے پانی میں اترنے کا وقت آ گیا ہے۔ مقابلے کی شرائط یہ کہتی ہیں کہ ٹیمیں اپنے بنائے ہوئے روبوٹ کو پانی کے نیچے نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں ان تصاویر پر انحصار کرنا ہے جو یہ روبوٹ بھیج رہے ہیں، مگر پانی کے نیچے ان روبوٹس کا کام کرتے رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ مقابلے میں ان روبوٹس نے بہت کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو پانی میں سے اٹھانا اور اسے ہلانا وغیرہ۔ ان روبوٹس کی حرکت دیکھنے کے لیے ناسا کے انڈر واٹر کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کیمرے ہیں جو خلابازوں کی زیر آب تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی پول کے اندر ناسا نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا بھی ایک ڈھانچہ رکھا ہوا ہے۔ اسی پر خلاباز زیرو گریوٹی میں کام کرنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ان روبوٹس کو بنانے میں بہت محنت لگی۔ ان کو بنانے والی ٹیموں میں سب سے کم عمر 12 سالہ یومی ٹینگ ہیں۔ ان کا تعلق ہانگ کانگ کے چائنیز انٹرنیشنل اسکول سے ہے۔ اسکول میں ہمارا سارا دن اسی میں گزرتا ہے، یعنی صبح 10 سے شام 5 بجے تک۔ جس ٹیم نے مقابلہ جیتا ان کا تعلق ریاست کیلیفورنیا کے جیزویٹ ہائی اسکول آف کارمائیکل سے تھا۔ ان کے استاد رالف کانسٹیٹ بتاتے ہیں کہ طلباء نے کتنی محنت کی۔ ہمارے اسکول میں سوئمنگ پول موجود تھا جس سے بہت مدد ملی۔ ہم نومبر سے اب تک ہر ہفتے کے روز وہاں جمع ہو جاتے اور اس پر کام کرتے۔ اس مقابلے کو ریاست کیلیفورنیا کے مرین ایڈوانس ٹیکنالوجی ایجوکیشن سینٹر نے اسپانسر کیا اور آج یہ اپنی 10ویں سال میں ہے۔ مگر پچھلے سال خلیج میکسیکو میں ہونے والے تیل کے رساؤ کے بعد پانی میں کام کرنے والے روبوٹس کو ساری دنیا میں پہچانا جانے لگا۔ ان روبوٹس کی تیاری کا مقابلہ شروع کرنے والوں میں سے ایک تھے مرین ٹیکنالوجی سوسائٹی کے ڈرو مشل۔ یہ ہر روبوٹ کا پانی میں اترنے سے پہلے معائنہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ROVs کو سمندر میں اتارنا انسانی آبدوز کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہے۔ انسان کے لیے زیادہ دیر نیچے رہنا ممکن نہیں ہوتا، آپ زیادہ دیر کام نہیں کر سکتے اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی کے روبوٹس یا ROVs 6 کلومیٹر کی گہرائی میں اتارے جا سکتے ہیں۔ سمندری تحقیق میں ان کا استعمال عام ہے اور تیل کی صنعت اس کے استعمال میں سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد مواصلات کا نظام، جس میں ان روبوٹس کو سمندر کے اندر بچھے کیبلز کی مرمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرو سمجھتے ہیں کہ یہ مقابلہ بہت سے طلباء کو مرین روبوٹکس کے شعبے میں نوکریاں حاصل کرنے میں بھی مدد دے گا۔ بہت سے نوجوان اسی انڈسٹری میں روزگار تلاش کریں گے۔ آنے والے دور کے روبوٹس انہی کے ہاتھوں بنیں گے۔ ریاست ٹیکسس کے شہر کوپیل سے تعلق رکھنے والی 15 سالہ میکنزی ہٹس کو تو ابھی سے ان کا شوق ہو گیا ہے۔ مجھے الیکٹریکل انجینئرنگ کا بہت شوق ہے۔ اس مقابلے نے مجھے یہ سمجھنے کا موقع دیا ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دور کے روبوٹس تو شاید اپنے طور پر ہی بتائے جانے والے کام کر سکیں گے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ ٹیکنالوجی اسی طرف جا رہی ہے۔ بہت جلد ایسے روبوٹ آ جائیں گے جو سارا کام سمندر میں خود بخود کر سکیں گے۔ مگر ان روبوٹس کو بھی بنانے کے لیے اسی انسانی مہارت کی ضرورت پڑے گی جس کی جھلک اس مقابلے میں نظر آ رہی ہے۔ گریگ فلاکس کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔